بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوبصورت واقعہ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ سننے کے بعد ضرور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سوچ پر ضرور سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ اور وہ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ اپنی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے سفر پر گیا ہوا تھا۔ 2 سال بعد جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہے۔ تو وہ بہت ہی پریشان ہوا اور اس نے سوچا کہ میری بیوی نے غلط کاری کی ہے۔ بیوی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی نہیں، بلکہ میں نے کوئی غلط کاری نہیں کی، بلکہ جو میرے پیٹ کے اندر ہے وہ آپ کا ہی ہے۔ لیکن وہ پریشان ہو گیا کہ 2 سال گزر چکے ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ میرا ہی نطفہ ہو اور میرا ہی بچہ ہو۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں چلا گیا اور آ کر اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھا اور عرض کیا، یا امیر المؤمنین، میں 2 سال سے باہر گیا ہوا ہوں اور جب میں واپس آیا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا ہے تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے کوئی غلط کاری نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو لایا جائے اور ہم اس کو جو ہے وہ رجم کرتے ہیں۔ رجم یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پتھر ماریں گے اور پتھر مار کر اس کی جان ختم کر دیں گے، کیونکہ وہ شادی شدہ ہے اور شادی شدہ جو زنا کرے مرد اور عورت، اس کی سزا قرآن و حدیث کے اندر یہی بیان کی گئی ہے، اس کو رجم کیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم صادر کیا کہ اس کو فلاں دن جو ہے وہ رجم کر دیا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اے عمر، آپ یہ فیصلہ صحیح نہیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسے؟ کہنے لگے کہ دیکھو، جو اس عورت کے پیٹ کے اندر ہے وہ بھی تو ایک جان ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ جب تک وہ عورت بچہ نہیں جن دیتی اس وقت تک آپ اس کو رجم نہ کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایسے واقعات پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب چلے جاؤ، جب یہ عورت بچہ جن دے گی اس کے بعد میرے پاس آنا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا۔ تو اسی طرح آپ بھی ایسا نہ کریں، جب تک یہ عورت بچہ نہیں جنتی اس وقت تک آپ اس کو رجم نہ کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو مان لیا اور فرمایا کہ اب اس کو لے جاؤ، جب اس کا جو بچہ پیدا ہو جائے گا اس کے بعد میرے پاس اس کو لے کر آنا۔ کچھ عرصے کے بعد عورت کا بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، تو اس کا اپنا ہی خامد اس عورت کا کہنے لگا یہ تو ہمارا ہی بیٹا ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تو اس نے اس کی شکل و صورت دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، اور یہاں تک کہ اس کے منہ کے اندر دانت بھی اگ گئے تھے، دانت بھی نکلے ہوئے تھے۔ تو فقہاء نے بھی یہ لکھا ہے کہ کم از کم جو بچہ ہے وہ کچھ عرصہ بھی ماں کے پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ کم از کم 2 سال تک بچہ جو ہے وہ والدہ کے پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا، اے معاذ، اگر تو میرے پاس نہ ہوتا اور میں فیصلہ جو کر چکا تھا اسی پر عمل کر دیتا تو عمر جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا۔ اے معاذ، تیرے کہنے کی وجہ سے میں نے اس وقت فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں بہت بڑے گناہ سے بچ گیا ہوں، کہ اگر میں اس وقت رجم کا حکم کر دیتا تو میں اس عورت کو بھی قتل کر دیتا، جو اس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا وہ بھی مجھ سے قتل ہو جاتا، تو میں بہت زیادہ گناہ گار ہوتا۔ اے معاذ، اگر تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ دوستو ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔